اللہ تعالی خالق کائنات، مالک الملک، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، ساری کائنات جو خالق و مختار ہے، اس مالک کریم کا لا تعداد بار احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے اپنے پاک مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح 5 وقت نماز جمعہ ہمیشہ باجماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا ہی ایک پیارا سبق مسلمانوں کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لین تو بعد قطعاً یہ خیال نہ کرے کہ میں بہت بڑا مومن بن گیا ہاں، میں اعلیٰ درجے کا ولی بن گیا ہاں، کیونکہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے کہ ہوں میرے نہیں ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ ہم مومن بن گئے۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ ہم مومن بن گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ اسی پکے مومن بن گئے۔ ولكن قولوا اسلمنا، بس اتنا ہوا ہے کہ مخالفت چھوڑ کر تم پارٹی میں داخل ہو گئے۔ سرکار کے غلاموں کی پارٹی میں تم داخل ہو گئے ہو، لیکن ابھی پکے مومن نہیں بنے۔ یعنی کہ کلمہ پڑھ لینا اور پھر سمجھنا کہ اب ہمیں کسی اور نیک عمل کی ضرورت نہیں، تو یہ ہرگز ایمان نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کلمہ پڑھنے کے بعد تم اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگے ہو۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، صرف تم مخالفت چھوڑ کر حمایت میں آئے۔ جیسے آج کل ہم نے سمجھ لیا کہ صرف رمضان المبارک کی عبادت کرو اور پورا سال نہ کرو۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ پڑھ لو، باقی پورے سال کے جمعے نہ پڑھو، یا رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھ لو اور باقی نہ پڑھو، یا رمضان المبارک میں تلاوت کر لو قرآن پاک کی
اور باقی پورا سال نہ کرو. بس رمضان المبارک میں نیکی کرنی ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، آگے پیچھے جالیوں ساری رکھو. تو مالک فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مومن بن گئے، نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، تم پارٹی میں آئے ہو، مخالفت چھوڑ کر حمایت میں آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو یہ بھی یاد رہے کہ جو ایمان کی جگہ ہے، ایمان جس جگہ میں رہتا ہے وہ انسان کا قلب مطہر، پاک دل. اگر دل صاف نہ ہو، دل پاک نہ ہو، دل میں زنا کی گندگی ہو، دل میں بے حیائی کی گندگی ہو، دل میں بے حیائی کی گندگی ہو، چوری، ڈاکہ زنی، بغض اور حسد کا گند ہو، تو ایمان کی جگہ دل میں نہیں بنتی. اس دل کو بغض، حسد، کینہ، بے حیائی، بے غیرتی اور ہر برائی سے محفوظ رکھو گے تو اس دل کے اندر ایمان بھرپور طریقے سے جگہ کر جائے. اللہ والے، اللہ کے پیارے، یہ جو ہمیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں نا، وہ دل پر ضربے لگاتے ہیں، اسی لیے کہ یہ دل پاک ہو جائے، یہ دل صاف ہو جائے، اس سے گند نکل جائے، اور جو نور ایمان ہے ہمارے دلوں کے اندر جگہ کر جائے. تو یہ جو دل ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جگہ رکھی ہے، اور فرمایا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ایمان آپ کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جو اسلام کا پورا ایک نظریہ ہے اس کو اپنے اندر بسا لو. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر اے نہیں کہ پچھلے پکے چلا گئے، اے نہ ہوئے کہ ایک ہاتھ ساڈا سرکار دے دشمناں نال ہوئے اور ایک ہاتھ ساڈا مسلماناں نال ہوئے. اسی مگر بھی تہذیب نو بھی اچھا کیے تے کہہ دیے ہاں نہیں کوئی بات نہیں، اسلام بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے. چنگا ساڈا مسلمان دا ہوئے، سلوار ساڈی مغرب والے دی ہوئے، یا سلوار ساڈی اسلام والی ہوئے تے چولا ساڈا مغرب دا ہوئے. نہ، جہاں کہیں بھی کھڑے ہونا ہے، جہاں کہیں بھی دین کی بات ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادھے انہاں والے ادھے انہاں والے انج کر کے نہ لو، پورے محمدی بن کر رہا، پورے محمدی بن کر.
سارے کے سارے محمد ہی بن کر رہو، انہاں نال جاؤ تے انہاں وال، اسلام دی گل ہوے تے اسلام وال، یا اندروں انہاں وال تے اتوں اسلام وال، نا اسلام سے وفا کرو، سرکار کے غلاموں سے وفا کرو، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو سچا مسلمان ہوگا وہی اسلام کا وفادار ہے، وہی پاکستان کا وفادار ہے۔ دو چیزاں لازم و ملزوم ہیں، جیڑا سچا اسلام نہیں نہ منتا وہ پاکستان کا بھی خیر خواہ کوئی نہیں، تے جیڑا پاکستان کا خیر خواہ کوئی نہیں وہ اسلام کا بھی خیر خواہ کوئی نہیں، کیونکہ اسلام اس دنیا پر، اس زمین پر پاکستان کو واحد کنٹری ہے، واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے، ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالی پاکستان کی بھی خیر کرے اور اسلام کی بھی خیر کرے، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جڑا پاکستان کا دشمن ہے وہ بھی خیر نہ ہوئے، جڑا اسلام کا دشمن ہے وہ بھی خیر نہ ہوئے، جڑا پاکستان دے نال اندروں مخالفت کردا اودا بھی بیڑا غرق کر، جڑا اسلام نال اندروں مخالفت کردا اودا بھی بیڑا غرق کر، جڑا ظاہری طور تے پاکستان دا دشمن ہے اودا بھی بیڑا غرق کر، جڑا اسلام دا ظاہری طور تے دشمن ہے اودا بھی بیڑا غرق فرما۔ یا اللہ جڑا تیرے پاکستان نال مخلص ہے اودی بھی خیر ہوے، جڑا اسلام نال مخلص ہے اودی بھی۔ تو بہرحال قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، بھئی کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم ہلکے ہلکے مومن ہیں؟ قل لم تؤمنوا، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مومن بن گئے، ہم تو اعلیٰ پر درجے کے مومن بن گئے، ولکن قولوا اسلمنا، صرف تم نے مخالفت چھوڑی اور پارٹی میں آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن سن کر سبحان اللہ کہا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ یا اللہ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ہم مومن کیوں نہیں بنے؟ یا اللہ ہمیں مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نے کیوں نہیں دیا؟ یا اللہ جنت کا ٹکٹ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ یا اللہ یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر کیسے داخل ہوگا؟ یا اللہ ہم سچے مومن کب بنیں گے؟ یا اللہ ہم پکے مومن کب بنیں گے؟ یا اللہ یہ ہمیں ایمان کا ٹکٹ سرٹیفکیٹ کب عطا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کے اندر ایمان اس وقت داخل ہوگا، تم پکے اور سچے مومن اس وقت بنو گے جب تمہارا زندگی کا طرز عمل یہ ہوگا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ جب تمہارا طرز زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، جب تمہارا طرز زندگی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگا، یعنی کہ یہ بات قرآن نے ہمیں سمجھائی کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا ہم نے، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، امام مسجد کو بلا لیا گیا،
کان میں اذان کہہ دی گئی اور رجسٹر پر مسلمانوں کا نام لکھا دیا گیا، اب تو بڑا ہو گیا اور تو نے سمجھا کہ بس مجھے مسلمانی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اور میں تو مومن ہوں، میں چوری کروں، میں یاری کروں، میں زنا کروں، میں شراب پیوں، میں فاحشات کا اختیار کروں، جو مرضی کروں، میں قرض لوں تو واپس نہ کروں، میں ڈاکہ ماروں، میں جو مرضی کروں، کسی کا حق تلفی کروں، نہ میں زکات لوں، نہ میں نماز کی پرواہ کروں، نہ میں قرآن کی پرواہ کروں، نہ مجھے حج کا پتہ، نہ مجھے زکات کا پتہ، اور میں مومن ہی مومن ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان کی نشانی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد تم پر لازم ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے، مال زکات کو ادا کرو، اللہ نے جن کو مال ادا کیا ہے ان پر حج فرض کیا ہے، وہ حج کو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھو، اور میرے محبوب کے جو صحابہ ہے ثانی یسمعینی انہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، میرے محبوب کے صحابہ کا احترام کرو، صدیق کے اندر سے پیار کرو، عمر فاروق سے پیار کرو، عثمان غنی سے پیار کرو، علی مرتضیٰ سے پیار کرو، رسول کی صاحبزادیوں کا احترام کرو، سرکار کی ازواج مطہرہ سے پیار کرو، حسنین کریمین کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، آل بیت اطہار سے محبت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، قرآن ہاتھ میں رکھو، رسول اللہ کا فرمان ہاتھ میں رکھو، جیسے رمضان کے جمعے پڑے ہیں غیر رمضان کے جمعے پڑھو، جیسے رمضان میں نماز کی پابندی کی ہے غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرو۔ اے لوگوں، تم اس طرح سے اپنی زندگی گزارو گے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، جب میری بارگاہ میں آؤ گے میں تمہارے ہر عمل کا تمہیں کرنا تم اطاعت رسول میں آؤ تو صحیح، میں ہر چیز کا تمہیں بدلہ عطا فرماؤں گا، جو چیز ہوگی تمہارے ایک رتی برابر عمل کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، آؤ تو صحیح۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو، کس بات پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھو، رسول اللہ پر ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرائے۔ اقبال کا ہی شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سرکار کے حکم کو دیکھو، پاک پتن کا علاقہ تھا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر راستے پر تشریف فرما، مسجد کے طالب علم مدرسے کے طالب علم پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ دور سے پانی بھر کر لایا کرتے تھے، ایک دن استاد نے کہا جاؤ پانی بھر کر لے کر آؤ، بچے پانی کے مٹکے لے کر دریا سے پانی بھرنے جا رہے ہیں، راستے میں پاک پتن کا بڑھا چشتیوں کا تاجدار، چشتیوں کا بادشاہ فرید الدین بیٹھا ہے، آپ نے پوچھا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بابا جی ہم دریا سے پانی بھرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، لاؤ ہم آپ کو پانی بھر کر دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں حضور یہاں کا پانی کھارا ہے، ہمیں میٹھا پانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پانی بھر کر دو ہم تمہیں میٹھا کر دیتے ہیں۔
انہوں نے وہی پانی کھارا پانی نمکین پانی بھر کر دیا. فرید الدین نے سورۃ فاتحہ پڑھی, درود شریف پڑھا, پڑھ کر پھونک مار دی, اور جب پھونک ماری تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا. وہ بچے جلدی سے واپس آ گئے. استاد نے پوچھا بچوں کیا بات ہے, آج تک جلدی واپس آ گئے ہو, پانی کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے کہا استاد جی پانی تو لے کر آئے ہیں, ہم پانی لے کر آ گئے ہیں. استاد کہنے لگے پھر لگتا ہے تم راستے میں آ گئے ہو. انہوں نے کہا ہاں آج تو راستے سے واپس ہے, لیکن فرید الدین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. استاد نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, یہ پھونک مارنے سے نمکین پانی کیسے کھارا پانی نمکین پانی کیسے میٹھا بن جائے گا؟ بچوں نے کہا استاد جی پی کر دیکھو. جب پی کر دیکھا تو وہی جو پانی تھا میٹھا بن گیا اور پہلے سے زیادہ لذیذ تھا. اب استاد بھی انہوں نے پوچھا بچوں فرید الدین نے کیا کیا تھا؟ بچے کہنے لگے بس ہمارے مٹکے پکڑے, فرید الدین نے درود پڑھا اور سورۃ فاتحہ پڑھی. درود اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے تب کیا تو پانی میٹھا ہو گیا. استاد نے کہا یہ درود اور سورۃ فاتحہ تو ہمیں بھی آتی ہے. جب وہ مٹکے اس استاد کے پاس لائیں گے کہنے لگا کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور پانی میٹھا ہو جائے گا. وہ بار بار سورۃ فاتحہ پڑھتا جا رہا ہے, کئی بار پڑھی مگر وہ پانی میٹھا نہ ہوا. فرید الدین کی بارگاہ میں آ گئے, اے بابا جی تم نے کیا پڑھا تھا یہ پانی میٹھا ہو گیا؟ آپ نے کہا میں نے درود پڑھا تھا, سورۃ فاتحہ پڑھی تھی, یہ پانی میٹھا ہو گیا. استاد کہنے لگے بابا جی فاتحہ تو مجھے بھی آتی ہے, درود تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن میں نے تو کئی بار پڑھا پانی میٹھا نہ ہوا. رسول اللہ کے غلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے, آپ کے روحانی بیٹے فرید الدین چشتیوں کے بادشاہ کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے کہ پڑھی میں نے بھی فاتحہ, پڑھی تو نے بھی فاتحہ, لیکن یہ یاد رکھ زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے. زبان بھی فرید کی ہو اور ایمان بھی فرید, زبان اور ایمان فرید جیسا ہو. اگر ایسا ہمارا ایمان بن جائے اللہ کی قسم ہے دنیا کفر ہمیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. دنیا کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب 65 کی جنگ ہوئی تھی, 65 کی جنگ, اس وقت کیا تھا؟ آج بھی ہم یہی روتے ہیں. کارگل کا معاملہ آیا اور یہ فوجیں اس لیے واپس ہٹائی, قومی سلامتی کو خطرہ, قومی سلامتی کو خطرہ. کشمیر کھولے انڈیا, لڑنا نہیں, قومی سلامتی کو خطرہ. امریکہ نے کہا او مشرف, یہ کہتا یس سر, یس سر. جیڑی کتاب لکھی گئی نا اس کا افغان وار تھے, اس جنرل نے جنہیں مشرف نے خون کیتا سکا, وہ خود کہتا میں جو مشرف نے خون کیتا نا تے مشرف نے اگوں میں لگے یس سر, میں ادو سمجھ گیا کھسی نے جو مرضی منوا. اگوں میں تو کہتا یس یس جنرل بھی برابر کی گل کرتا تے پھر بھی گل سی, اگر کہتا یس سر, او جے دل وچ ایمان ہوندا یس سر نہ کہندا یس جنرل کہندا یا کچھ اور بھی کہندا, انہاں کہ ہم پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گے. اے کہندے کہ مالک الملک اللہ ہے, جے تمکیاں لانی ہے تے رسول اللہ دے غلام حاضر نے رکھے. ایک پاسے ہزاراں دا مجمع, بلکہ لاکھاں دی سوا لاکھ دا مجمع کفار دا, ایک پاسے چند 100 صحابہ حضرت خالد بن ولید رہ کے کھڑے, چند 100 صحابہ حضرت خالد بن ولید رہ کے کھڑے. تے ادھروں انہاں دے نا ایک بندہ آیا دیکھن واسطے کہ یہ غریبڑے نے مسلمان تے کی, تے خالد بن ولید نے پہلا جواب نہیں دیتا تکھانے میں پیڑو بنا کے پوچھا کی کرن آئے ہو؟ خالد بن ولید کہتے سانو پتہ لگیا تہاڈا خون بڑا اعلی ہے کہ اسی خون پی والی قوم آ, تہاڈا خون چوسن, تہاڈا خون چوسن واسطے آئے ہیں. ایسی رسول اللہ کے غلام 86 سالہ صحابی, 86 سالہ صحابی جنگ یرموک کے اندر تر پہ. اور لوگ آگے تو گزرا بابا تو کرنا کی ہے,
تو کرنا کی ہے انہاں کیا جب کل قیامت دا دن ہویا رسول اللہ نے پوچھا کہ تیری اکھاں بھی سی تیرے پیر بھی چلدے سیگے تے ادھر میری عزت و ناموس دی گل سی تے میں گھرے بیٹھا چلا گیا انہاں دا سپہ سالار جڑا 1000 بندے دے مقابلے وچ لڑن والا اور وہ گھوڑا عرب دا شاہی گھوڑا انہیں آ کے تشکر کی تھی انہیں کہا بڑھے کو لے گیا بڑھے کو لے گیا تو ہم بندے بھی نہ پہ رسول اللہ نے غلام کو غصہ آیا آپ نے کر کے گھوڑے سے پوچھا تو حق نہ فرمایا گھوڑے نہ چھڑا کے آپ بندہ بابا 86 سمجھتا ہے گھوڑے نے پوچھا تو فرمایا چھڑا کے نکالے دل رہ گیا گھوڑا پیر نہ پڑ سکیا وہ کی سگی اندر رسول اللہ نے پیار سگا ایمان اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستو ڈرایا جاتا سانو ساری معیشت پر جانے گی سارا فلاح ہو جائے گا اللہ دی قسم ہے پاکستان تے اسلام رسول اللہ نے پیار کی وجہ نال برقرار رکھا اللہ تعالیٰ پاکستان دی بھی خیر کرے اسلام دی بھی خیر کرے بھائیو رمضان چلا گیا ہن یہ نہ سمجھو اپنی نمازاں دے روزے ختم ہو گئے نمازاں دے جمعے ختم ہو گئے نماز پڑھیا کرو نماز جمعہ پڑھیا کرو بے حیائی اور برائی تو بچو اللہ تعالیٰ اسلام پاکستان حضور ہر غلام کی خیر فرمائے وما علینا الا